الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے پہلے حلقے میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کے شرائط کو سماعت فرمایا اور سنا آپ نے۔ آج کے اس حلقے میں قربانی کے جو آداب ہیں یا قربانی سے متعلق جو غلطیاں عام ہیں، ان غلطیوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قربانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو یا آلے کو تیز کر لیا جائے اور اس آلے کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چھری میں دھار نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو آلہ ہو وہ تند نہ ہو، کند نہ ہو، بھوتھرا نہ ہو، تیز ہو۔ اسی طرح سے قربانی کرنے کے ٹائم میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ جانور کو اس سے تھوڑی سی راحت ہو، اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر کے ذبح کرنا یہ قربانی کے آداب میں سے ہے۔ وہ چند غلطیاں جو عام طور پر قربانی سے متعلق لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کے یہاں یہ عام چیز ہے کہ قربانی کے جانور کو 3 حصوں میں بانٹنا یا تقسیم کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اگرچہ چند علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، حالانکہ راجح اور درست بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دل کرے اتنا کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم 3 حصوں میں کرنا ضروری نہیں، بلکہ جتنا ضرورت ہو اس قدر آدمی کھائے اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جنین جو بچہ پیٹ سے قربانی کرنے کے بعد نکلتا ہے اس جانور کو حرام سمجھتے ہیں یا مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جانور جائز ہے، حلال ہے، وہ بچہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کُلُوا إِن شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس جانور کو کھاؤ، اس بچے کو کھاؤ، کیونکہ اس کی ماں کی قربانی اس کی قربانی ہے، یعنی اس کی ماں کی قربانی کرنے سے، اس کے ذبح کرنے سے بچہ بھی حلال اور جائز ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو یا قصائی کو یا قربانی کرنے والے کو دیتے ہیں، بلکہ یہ غلط ہے۔ درست یہ ہے کہ اس کو پیسہ یا مال دیا جائے، قربانی کا گوشت یا قربانی کے حصے میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر ایک اور غلطی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں یا جس کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کی جانور کو خریدتے ہیں اس لیے تاکہ گاؤں میں یا علاقے میں لوگوں کے اندر یہ باور کرایا جائے کہ ہمارا جانور جو ہماری قربانی جو ہے سب سے موٹا ہے، تازہ ہے، فربا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے افضل ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت یا اس کا چمڑا یا اس کی کھال یا اس کا روآں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ رب العالمین تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے قربانی کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ارادے یا اس نیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ قربانی کے جانور کو دھوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، قربانی کا جانور دھونا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ قربانی کے ساتھ عقیقہ کو بھی شامل کر دیتے ہیں، یہ بھی یہ غلطی ہے، بلکہ قربانی کا مسئلہ الگ ہے، عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے میں شامل نہ کیا جائے، دونوں کا اشتراک درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے جو آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان آداب کے مطابق اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے، اور جو غلطیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان غلطیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔